نون لیگ نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، معافی مانگنے کی کوئی شرط نہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم پاکستان کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایک نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جس مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں آئیں بیٹھیں اور بات کریں، معافی مانگنے کی کوئی شرط نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو جب اپنے ملک واپس آئے تو انہوں نے بڑا دو ٹوک پیغام قوم کو دیا تھا اور واضح طور پر کہا تھا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے اسے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ ان کے بقول جب ایک شخص سب کی بات کرتا ہے تو کسی ایک کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر تبصرہ کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کی جماعت نے محمود اچکزئی سے بات کی ہے، وہ بھی مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ سیاسی معاملات کے حل کے لیے جمہوریت اور مذاکرات پر یقین رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی تاکہ مذاکرات درست طریقے سے ہو سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، ہم سوائے 3 کے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ محمود خان اچکزئی کے پاس ان 3 پارٹیوں سے بات کرنے کا بھی مینڈیٹ ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بات کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ذاتی خواہش تھی کہ میں ان سے بھی انگیج کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ خان صاحب نے ان کو فلی امپاور مکمل اختیار دیا ہوا ہے کہ اب جا کر بات کریں، اگر کوئی حقیقی پیشکش آتی ہے تو ہم ان کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی طاقت کے ساتھ بالواسطہ بلاواسطہ رابطے میں ہیں۔ رؤوف حسن نے خفیہ طور پر نون لیگ سے مذاکرات کے سوال پر کہا کہ محمود اچکزئی کا رانا ثناء اللہ سے رابطہ ہوا ہے، امید کی جاتی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ حکومتی بیانات کے تناظر میں پارٹی میں یہ تاثر بنا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں۔ رؤوف حسن نے واضح کیا کہ 8 ستمبر کو ہمارا جلسہ لازمی ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے 22 اگست کا جلسہ مؤخر کرنے پر بتایا کہ 22 کو جلسہ ہونا تھا اور 21 اگست کی رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا۔ اس دن اسلام آباد میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی جمع ہو رہی تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی پرتشدد واقعہ ہوگا تو ہم اب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ جلسہ مؤخر کر دیں، اور انہوں نے ہمیں اسی دن 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کا NOC دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ایک شخص کر سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے، تو صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے تھے۔ اس وقت خان صاحب نے مان لیا تھا، لیکن پھر کہا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی میرا نام لے کر بھی کہے کہ جلسہ مؤخر کرنا ہے تو مت ماننا، وہ جھوٹ ہوگا۔ رؤوف حسن نے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے پر ہمیں لاتعداد گالیاں پڑ رہی ہیں، پارٹی اب یہ رسک نہیں لے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ابھی روپوش ہیں وہ روپوش ہی رہیں۔